سر کہا تو یہ جاتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن ہے اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے پاکستان کو وہ علاقہ خالی کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہی پتہ لگے گا یا ووٹنگ ہوگی واٹ ایور اس کے جو آگے کا پروسیس ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے. تو پاکستان کو پہلے علاقہ خالی کرنا پڑے گا. یہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے. دوسری بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ پاکستان کی آرمی نہیں چاہتی جس کا آپ حصہ ہیں اور رہے بھی ہیں کہ کیونکہ ان کے فنڈز کم ہو جائیں گے, اتنی بڑی فوج کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں, کیونکہ بھارت کے ساتھ ہمارا اس طرح سے جو ایک جھگڑا رہتا ہے یا ایک اٹیک کا خطرہ رہتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. ایک ایلیگیشن یا ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ پاکستان کی آرمی کی طرف سے بھی یہی ہوتا ہے کہ جی یہ سلسلہ چلتا رہے تاکہ فنڈز ملتے رہیں, اور آرمی جیسے کئی بار کہا جاتا ہے پیسے کھا بھی لیتی ہے. کرپشن کے کیسز بھی کئی سامنے آئے ہیں, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے کانسپریسی تھیری تو دنیا میں رہتی ہیں اور رہیں گی. آپ کی طرح بہت سارے اور لوگ بھی ہیں جو انہی تھیریز کے اوپر عمل کرتے ہیں. انڈیا بھی یہی ایلیگیشن میں اس طرف بھی لگا سکتا ہوں جو آپ ادھر لگا رہے ہیں. انڈیا کو بھی اتنا بڑا آرمی کی ضرورت نہیں ہے, انڈیا کو بھی اتنے ایئر کرافٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. انڈیا بلو نیوی ایکوائر کرنا چاہ رہا ہے, کیا گلوبل اسپائریشنز ہیں ان کی. تو یہ کہنا کہ جی پاکستان آرمی, دیکھیں اگر پاکستان آرمی یہ کرنا چاہتی ہے جو آپ کی بات ہے, میں تو اس چیز پہ یقین نہیں کرتا, لیکن یہ سم تھنگ ان کے گراؤنڈز نہیں ہوتے ہیں ان کے پیچھے. حکومتیں بھی تو ہیں نا, صرف فوج تو نہیں ہے, اسٹیٹ ہوتی ہے نا, اسٹیٹ بھی ڈیسیزن لیتی ہوتی ہے. یہی اس طرف بھی ہے. ہم دیکھیں بار بار کون ہے, ابھی آپ نے سوال کر دیا تو بار بار کون کہتا ہوتا ہے کہ آئیں اس کو بائیلیٹرلی سے نہیں ٹرائی لیٹرلی اس کو ریزالو کرتے ہیں؟ کون کہتا ہے؟ یہ پاکستان کہتا ہے نا. جب پاکستان کہتا ہے تو آ جائیں, تیسری پارٹی کو لے آئیں نا, تھرڈ گلوبل پاورز کو انگیج کر لیں نا, رشیا کو انگیج کر لیں, امریکہ کو انگیج کر لیں, چائنا کو چلیں. چائنا تو ان کا انڈین کا وہ کیا کہتے ہیں فیورٹ نہیں ہوگا. لیٹس گو ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, لیٹس گو ٹو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل, وہاں پر ایک بڑی ڈیبیٹ ہو جائے, ایک گرینڈ ڈیبیٹ کروا لیں, جس طرح گرینڈ ڈیبیٹ ہوتی نہیں ہے پہلے بھی, ادھر بھی ایک گرینڈ ڈیبیٹ کروا لیں اور اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. جہاں تک آپ نے بات کی یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کی, تو یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کے اوپر انڈیا کون سا عمل کر رہا ہے جو میں عمل کرنا شروع کر دوں؟ بڑی سمپل سی بات ہے نا. آپ کہتے ہیں جی پاکستان فوج وہاں سے نکل جائے, پاکستان فوج وہاں سے نکل جائے, کل انڈیا انکاری ہو جائے, کون اس کی گارنٹی دے گا؟ آپ دینے کو تیار ہیں؟ میں تو نہیں مان سکتا. یو این دے گی؟ نہیں دے گا. امریکہ دے گا؟ نہیں دے گا. تو پھر کون گارنٹر آئے گا؟ کوئی گارنٹر ہے بیچ میں؟ یونائٹڈ نیشن کی گارنٹی کون سمجھتا ہے؟ یونائٹڈ نیشن کو تو استعمال کیا جاتا ہے بطور ٹول. لیکن سر جب اس میں لکھا افغانستان پر حملہ جی دیکھیں نا, افغانستان پر حملہ کرنا ہے تو یو این کو استعمال کریں. سمپل سی بات ہے. سینکشن کرنی ہے, یو این کو استعمال کریں. یو این از ناٹ این انفورس, جس کو کہتے ہیں امپلیمنٹ نہیں کروا سکا. یو این اگر کروا سکتا تو ان 70 سالوں میں اس کی امپلیمنٹیشن کروا لیتا, لیکن یہ امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں حل کرنا چاہتے ہیں, ایشو یہ ہے. نہیں سر, میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں جو اس میں لکھا ہوا ہے. سر لکھا ہوا تو یہی ہے انہوں نے کہ جی پاکستان لکھا تو اور بھی آرزو جی, اس میں اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے. اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جس کے اوپر دونوں نے عمل کرنا ہے. ٹھیک, ٹرسٹ لیول ہمارا بھی خراب ہے, ان کا بھی خراب ہے. ہم ان پہ یقین نہیں کرتے, وہ ہمارے پہ یقین نہیں کرتے. تو جب ہمارا یقین نہیں ہے تو پھر ہم اقدامات کیسے لیں گے؟ اس اقدامات کے لیے ہمیں بات چیت پہ آنا پڑے گا. بات چیت نہ وہ کرنا چاہتے ہیں, ہم کرنا چاہتے ہیں, نہیں کرنا چاہتے ہیں. چلیں میں یہ بھی کہہ دوں, چلیں ہم بھی نہیں بات چیت کرنا چاہتے, وہ بھی نہیں بات چیت کرنا چاہتے. اس کو لنک آن کرنے رہیں گے, پھر ہم لڑتے رہیں گے اسی طرح, جنریشنز کی جنریشن تباہ ہو جائیں گی. آؤٹ کم کیا ہوگا؟ کچھ نہیں لیکن ہوگا, وہ نقصان کہتے ہیں ہوگا. سر, وہ کہتے ہیں پہلے ٹیرر بند کرنا پڑے گا یہاں سے, جو تو ٹیرر تو مختلف انڈیا کو بھی قسم بند کے. کرنا پڑے گا نا. دیکھیں ارجو جی, بلوچستان میں کون انٹرفیئر کرتا رہا ہے اور کون انٹرفیئر کر رہا ہے؟ لیٹس ناٹ کنورٹ دس, آپ کی ان بات چیت کو ایک بلیم گیم کے اوپر میں نہیں لانا چاہتا. ٹی ٹی پی کو کون سپورٹ کرتا رہا ہے مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, میں نہ کسی کو بتانا چاہتا ہوں. بلوچستان میں کون سپورٹ کرتا ہے مجھے کلیئر ہے, مجھے بالکل ایبسولوٹلی کلیئر ہے, مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میں یہ ساری چیزیں دیکھتا سنتا اور بہت کچھ کرتا رہا ہوں سامنے. میں ان کو کہا وہ بھی انیمی اسٹیٹ کے طور پر, وہ انیمی ہے ہمارے ساتھ, ہم ان کے انیمی ہیں. ہم دو دشمن ممالک ہیں,
اس میں کوئی شک نہیں ہے, کسی کو ہونا بھی نہیں چاہیے, لیکن اس دشمنی کو ختم کرنا چاہیے, میں یہ کہتا ہوں. اور دشمنی ختم کب ہوگی؟ جب مسائل کو آپ حل کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ہم صرف ٹیلی ویژن شوز کے اوپر بیٹھ کر ایک دوسرے کو اونچی آواز میں باتیں کر کے آرگومنٹ دے کر چیزوں کو, ان سے مسائل حل نہیں ہوں گے. مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑے گا, آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا, آپ کو ایشوز کے آپشنز دینے پڑیں گے کہ یہ بھی طریقہ ہے, یہ بھی طریقہ ہے, یہ بھی طریقہ ہے. ان میں آپس میں ہم نہیں حل کر پاتے. پٹھانوں کا ایک طریقہ کار ہے, ہم کرتے ہوتے ہیں, ہم اس کو جرگے میں لے جاتے ہیں. اس مسئلے کو اس جرگے میں بیٹھ کے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے اس مسئلے کو سمجھتے ہیں, پھر اس کو میرٹ پہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جرگا کی ایڈوانسڈ فارم آپ لے آئیں, اس کو آپ تھرڈ پارٹی یونائٹڈ نیشن میں جا کر اوپن ڈیبیٹ کروا لیں, ایک سیکورٹی کونسل میں ایک اوپن ڈیبیٹ کروا لیں. ہو سکتا ہے کشمیری کچھ اور چاہتے ہوں, میں کچھ اور چاہتا ہوں, انڈیا کچھ اور چاہتا ہے. کشمیری بھی تو آخر انسان ہے نا, ان کو بھی سوچنے, ان کو بھی تو حق ہے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا. میری مرضی سے نہ گزاریں. میں ایک درمیانی بات کر رہا ہوں. لیٹ می ناٹ بی دیئر ایڈوکیٹ, لیٹ دیم بی دیئر ایڈوکیٹ. لیٹ کشمیریز ڈیسائیڈ what do they want. تو کیا ان کو یہ حق ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ ملنا چاہیے. ملنا چاہیے, ظاہر ہے زمین ان کی ہے اور انہی کا حق ہونا چاہیے. لیکن سر ساتھ ساتھ آپ نے ٹی ٹی پی کا نام لیا, اگر ہم دیکھیں تو سننے میں تو یہی آتا ہے ٹی ٹی پی تو بنایا ہے پاکستان نے, اور اب یہ کہنا کیونکہ تحریک طالبان پاکستان, اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہی ہوا کہ پاکستان سے. اور افغانستان کی جیسے ہم بات کریں تو افغانستان کی طرف سے بار بار اٹیکس کیے جا رہے ہیں, ٹی ٹی پی والے کر رہے ہیں, اور ہم تو ان کے بڑے سگے بنے ہوئے تھے, ہم نے جا کے گورنمنٹ بنائی, سب کچھ کیا, اور آج وہی افغانستان کی گورنمنٹ طالبان کی وہ پاکستان کو آنکھیں دکھا رہی ہے اور مسلسل اٹیکس کر رہے ہیں ہمارے فورسز کے اوپر. آپ کس طرح دیکھتے ہیں سب چیز کو کہ یہ کیسے جا رہا ہے اور کیسے یہ روکا جائے گا؟ دو چیزیں. ٹی ٹی پی سے اگر ہم کہتے ہیں پاکستان, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پاکستان نے بنائی. پہلی بات, یہ پنجابی طالبان تھے, ایمرج ہوئے تھے آفٹر 9/11. ٹھیک ہے جی. جب پاکستان نے ایک یو ٹرن لیا تھا اور طالبان کے خلاف ہم نے امریکن کی سپورٹ کرنی شروع کی تھی, تو وہ جو ایلیمنٹ جو اس سے خوش نہیں تھا, انہوں نے جا کر امریکن کے اگینسٹ, ہمارا جو اس وقت کا فاٹا تھا ابھی جو کہ سیٹل ایریا میں آ گیا, وہاں جا کر انہوں نے ایک پنجابی گروپ یہاں سے نکلتا ہے, جیش محمد کا ہے یا لشکر طیبہ کا ہے یا اور جو جہادی آرگنائزیشن تھی ان کا ہے, انہوں نے جا کر ایک گروپ بنایا. اس گروپ کو انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کا نام دے دیا, اور وہ تحریک طالبان پاکستان کی ڈیفنس فورسز, سیکورٹی فورسز کے خلاف بعد میں جا کر 2014-15 میں نبردآزما ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بلکہ 2004-5 سے, سوری ناٹ 15, 2004-5 میں وہ پاکستان کے خلاف شروع کر دیتا ہے, اور پھر الٹیمیٹلی ہوتے ہوتے ابھی آپ کی دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ افغانستان. دیکھیں, پاکستان ہمیشہ سے اس کو کہتے ہیں الجڈ رہا ہے کہ ہم طالبان کی سپورٹ کرتے رہے. بالکل کرتے رہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, ہونا بھی نہیں چاہیے, اس لیے کہ ابھی چیزیں چھپی نہیں رہی ہیں. لوگ اس کے اوپر ٹھیک ہو گیا. دیکھیں, افغانستان میں طالبان جو ہیں وہ پاکستان کی سپورٹ ان کے پاس رہی ہے. ہمیں الزام بھی دیا جاتا ہے, ہمیں ان کا ٹوٹل سپورٹر بھی کہا جاتا ہے, سب کچھ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کچھ ریالٹیز ہیں, زیادہ ریالٹیز ہیں, کم ایلیگیشنز ہیں یا کم کانسپریسی تھیریز ہیں. بالکل ہم نے طالبان کو ٹوٹل سپورٹ دی تھی جب وہ ناردرن الائنس کے خلاف لڑ رہے تھے اس وقت, لیکن پھر وہ سپورٹ ختم ہوئی اور پھر دوبارہ وی ور ہیپی, ہماری طرف جو عوام بھی اور حکومتیں بھی اور سب, کہ جی ایک طالبان کی حکومت آئی ہے, اب چیزیں امپروو ہو جائیں گی. یہ ایکسپیکٹیشن تھی. ایکسپیکٹیشن اس لیے تھی کہ وہاں جنگ ختم ہو جائے گی. وہ جنگ کیوں ختم ہوگی؟ اس لیے کہ طالبان جن کے خلاف لڑ رہے تھے وہ چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے چلے گئے, تو طالبان کے پاس کوئی جواز نہیں رہتا کہ وہ ابھی کس کے خلاف جنگ کریں گے. اسی لیے وہاں پر امن کی صورتحال بہتر ہو گئی تھی کہ جنگ ختم ہو گئی تھی. لیکن بیچ میں پھر آپ کا دوسرا فیکٹر جو ISIK کا آ گیا,
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور آرگنائزیشن یہ آ گئی، یا ان کے اپنے انٹرنل ڈفرینسز آ گئے، یا افغانستان کے جو اینٹی طالبان فورسز یا اینٹی طالبان سیگمنٹ تھے وہ آ گئے. تو اس کی وجہ سے اب آتے ہیں جو آپ نے کہا کہ ٹی ٹی پی وہاں، بالکل ٹی ٹی پی آج بھی افغانستان میں آپریٹو ہے، اسی لیے افغانستان میں جا کر ان کے ساتھ ہم مذاکرات کر رہے تھے نا. اور پھر ابھی ان کا پچھلے مہینے انہوں نے وہ جو سیز فائر کا چل رہا تھا ایک پیریڈ، وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا، اور وہ جو نیگوسیشن چل رہی تھی ان کے ساتھ وہ بھی شیلف ہو گئی، اور انہوں نے دوبارہ اپنی وہ جو ملیٹنٹ ایکٹیویٹی ہے، ٹیررزم کی ایکٹیویٹی ہے، وہ دوبارہ شروع کر دی ہوئی ہے. اسی وجہ سے افغانستان کی سائڈ سے جو بارڈر اکراس دی بارڈر ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھ گئی ہے.